بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے؟ ایک روایت میں ہے، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں ہیں؟ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا، اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بناؤ۔ پھر اس پر 40 دن تک بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت پیدا کیا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کرنے کا حکم ارشاد کیا تو روح نے عرض کیا، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی ناظرین، اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ عظمت والی ہو۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے۔ اسی طرح اللہ پاک بندوں کو بھی آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے سے فضیلت جان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا اگر تم طاقت رکھتے ہو جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اور نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک قد 60 گز یعنی 90 فیٹ تھا۔ جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے ہی رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔